إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے بھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے فکیف کان نکیر پس کیسے تھا میرا انکار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے بھی میرا انکار کیا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اس دنیا کو بنانے والا نہیں، بس ایسے ہی یہ چل رہی ہے۔ انہوں نے بھی میری تعلیمات جھٹلائیں، میرے رسولوں کی تکذیب کی، لیکن دیکھو پھر ان کے ساتھ حشر کیا ہوا۔ قوم عاد کدھر ہے، سمود کی طرح ہے، فرعون کدھر ہے، اپنے آپ کو بڑا رب کہنے والا، جن کو ہم نے قوتیں، طاقتیں، سلطنتیں دی تھیں، دنیا میں اقتدار دیا تھا، بڑی بڑی طاقت اور بڑے بڑے ان کے قد، بڑے بڑے جسم، ان کے پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بنانے والے، لیکن انہوں نے ہمارا انکار کیا۔ پھر دیکھو ان کا حشر کیا ہوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں ان لوگوں کی؟ فرعون و سمود وللذین کفروا فی تکذیب، عاد کی، فرعون اور سمود کی، جو دنیا میں بغاوت کرنے والے تھے، ان کی تمہارے پاس خبریں نہیں آئیں؟ ان خبروں کو دیکھ کر تو کم از کم ڈر جاؤ اس رب سے۔ اور آگے فرمایا اولم یروا، کیا نہیں وہ دیکھتے، الی الطیر، پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، جو پروں کو پھیلانے والے ہیں، ویقبضن، اور اپنے پر پھر سمیٹ لیتے ہیں، ما یمسکہن، نہیں روکے ہوئے ان کو، نہیں روکتا ان کو، الا الرحمن، سوائے رحمان کے۔ ان کو آسمان کی بلندیوں میں لے جا کر کون انہیں روکنے والا ہے اور کون انہیں اڑان سکھلانے والا ہے؟ جو رب ان پرندوں کو تھامے ہوئے ہے اور پر وہ جب سمیٹ لیتے ہیں، اس وقت بھی اللہ رب العالمین ان کو جو ہے نا فضا میں روک لیتا ہے، تو وہ رب پوری کائنات کو روکنے والا وہی ہے، تمہیں بھی تھامنے والا وہی ہے۔ جو رب ان پرندوں کو تھامتا ہے نا، جب وہ پر کھولتے ہیں تو اڑ رہے ہوتے ہیں، جب تھام لیتے ہیں پھر انہیں کون پکڑتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں انہیں پکڑنے والے۔ جو رب پرندوں کو تھامے ہوئے ہے، وہ رب تمہارے معاملات کا مالک بھی وہی ہے، تمہاری روزی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تمہارا جینا اور مرنا، تمہاری زندگی بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہے گا تمہیں فوت کر لے گا۔ انہ، بے شک وہ، بکل شیء بصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ امن ھذا الذی، یا وہ بندہ جو ہوا، جند لکم، یا وہ جو کوئی لشکر ہے تمہارا، جند لشکر ہے، لکم تمہارے لیے، ینصرکم، جو مدد کرے گا تمہاری، من دون الرحمن، رحمان کے سوا۔ یا پھر تم نے کوئی ایسا لشکر، ایسی گروہ اور جماعت تیار کر رکھی ہے کہ اللہ کا اگر عذاب آنے لگے تو وہ جماعت تمہاری مدد کرے گی، کوئی ہے ایسی تمہارے پاس؟ ان الکافرون، نہیں ہیں کافر لوگ، الا فی غرور، مگر دھوکے میں۔ کافر تو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں، وہ تو دھوکہ ان کو کیا ہے، دنیا کی جو ہے نا رونقیں اور دنیا کا فائدہ، اس دنیا کے فائدے کی پٹی ان کی آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ دنیا میں سرداریاں ہیں، چودراہٹیں ہیں، بس انہی میں ہم جو ہے نا مگن رہیں، مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اسی دھوکے میں ہیں، اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے دنیا کا۔ دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے جو بندہ پڑھ کے اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے، یہی دجل ہے اور فریب ہے۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ کہف کے اندر کہ اصل فریب اور دجل کیا ہے، یہی دنیا۔ جو بندہ اس دنیا کے پیچھے پڑھ کے اپنی آخرت کو بھول جائے، وہ سب سے بڑا دھوکے میں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا اپنی آخرت کو اپنا مقصد بنائیں۔ دنیا ہماری ضرورت ہے، اس میں رہنا ہے، مقصد نہیں ہے یہ دنیا، مقصد ہمارا آخرت ہے، اصل گھر ہمارا آخرت ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا ہے کوئی وہ جو رزق دے تم کو، ان امسک رزقہ، اگر وہ روک لے اپنا رزق، اگر اللہ اپنا رزق روک لے، اس زمین سے جو اگتا ہے تم کھاتے ہو، یا جس بھی ذریعے اور طریقے سے تمہیں رزق مل رہا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین تمہیں رزق نہ دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ بلکہ لجو، وہ گہرائی میں ہیں، فی عتو، سرکشی کی، ونفور، اور حق سے نفرت کرتے ہیں، کہ وہ سرکش اتنے ہیں کہ سرکشی کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں، وہ آتے ہی نہیں، پلٹتے ہی نہیں، وہ دیکھتے ہی نہیں، ان کی آنکھوں پہ دنیا کی پٹی چڑھی ہوئی ہے اور صدارتیں اور چودراہٹیں۔ اب یہ اصل میں کیوں مجھے بول رہا ہوں، ان کافروں کے پاس دنیا کی صدارتیں تھیں،
عہدے تھے، ان کے پاس جو ہے قبائل کے بڑے بڑے عہدے تھے ان کے پاس، اسی لیے وہ نہ خود مانتے تھے نہ اپنے نیچے والے لوگوں کو ماننے دیتے تھے، کیونکہ اگر وہ اسلام قبول کرتے، مان لیتے تو اپنی جو ہے نا سرداریاں وہ چھوڑنی پڑتی تھیں، اس لیے نہیں چھوڑی انہوں نے اور نہیں آئے اسلام میں۔ اور آج بھی کئی لوگ اسی وجہ سے دنیا کے عہدوں کی خاطر، عہدوں کی مجبوریوں کی خاطر یا اپنے والدین کی مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے نا اسلام کی طرف نہیں آتے، قرآن و سنت کی طرف نہیں آتے، اپنے بڑوں کی، اپنے قبیلے اور اپنی قوم کی مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے نا حق کو قبول نہیں کرتے۔ اسی لیے فرمایا یہ تو نفرت میں ہے۔ افمن یمشی، یا وہ بندہ، یمشی جو چلتا ہے، مکبن الٹا، علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، امن یمشی یا وہ بندہ جو چلتا ہے سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ کہ ایک وہ بندہ جس کے پاس یہ نا کفر اور ایمان کی مثال دی گئی ہے، جو بندہ کافر ہے نا، جو یہ کہتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، مر جائیں گے اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ اب اس بندے کے پاس اپنے اس دعوے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس سے پوچھو کہ تجھے کس نے کہا ہے، تجھے کس نے کہا یہ زمین آسمان، یہ کائنات، یہ سارا سسٹم یہ ایسے ہی تھوڑی بن گیا، تو ایسے ہی بن گیا تھا اور پھر ختم ہو جائے گا؟ نہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو کہتا ہے، قرآن پڑھ کے سناتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ نے ساری کائنات، ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میری کائنات، اس کائنات کو دیکھ کر خالق کو پہچان لو۔ اس بندے کے پاس جو آخرت کی طرف بلاتا ہے اس کے پاس تو دلیل ہے، قرآن ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بس مر جائیں گے، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد معاملہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے پاس دلیل ہی نہیں، وہ تو الٹا ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اس نے اور الٹا ہو کر چل رہا ہے، کبھی وہ کسی گڑھے میں گر جائے گا۔ اسی طرح مشرک، کافر، کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس، اور جو مومن موحد ہوتا ہے وہ دلیل پر ہے اور وہ سیدھے راستے پر ہے، اس کی آنکھیں روشن ہیں، اس کے پاس دلائل موجود ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔